السلام علیکم ناظرین کرام، ویلکم ٹو مائی چینل ٹاپ 5۔ دوستو، دنیا میں ایسے بہت سے مقامات ہیں جہاں پر عجیب و غریب اور خوفناک واقعات پیش آئے، جس کی بدولت مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جگہ جنات موجود ہیں۔ اس بات کو کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ نہیں بھی، لیکن جن لوگوں نے ان جگہوں پہ تھوڑا سا بھی وقت گزارا ہے وہ تو اس بات پر مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی یہاں کچھ نہ کچھ تو موجود ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے 5 سب سے خوفناک گھروں کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن اگر آپ انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے شوقین ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ نمبر 5 پر ہے ویلیسکا ایکس مرڈر ہاؤس۔ دوستو، 9 جون 1912 کی شام کو لکڑیوں سے بنے اس گھر میں کسی نے پورے خاندان کو کلہاڑی سے قتل کر دیا۔ اس وقت اس گھر میں 6 بچے اور ان کے والدین موجود تھے۔ پولیس نے اس واقعے کی تحقیق کی لیکن اصل قاتل تک نہ پہنچ سکی۔ اس حادثے کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک نہیں پتا چل سکا کہ اس رات آخر گھر میں آیا تو آیا کون۔ دوستو، وہ لوگ جو قتل کے بعد اس گھر میں رہائش پذیر ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ ہر رات ایک آدمی کلہاڑی کے ساتھ بھاگتا نظر آتا ہے۔ زور زور سے بچوں کے اور بڑوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور گھر کا سامان خود بخود ہلنے لگ جاتا ہے۔ لوگوں کے مطابق اس گھر میں قتل ہونے والوں کی روحیں موجود ہیں اور وہ ہر رات انصاف کے لیے چلاتی ہیں۔ حالانکہ یہ گھر خود خوف کی علامت بن چکا ہے۔ 1994 میں اس گھر کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ اگر آپ میں حوصلہ ہے تو آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو حوصلے کے ساتھ ساتھ پیسوں کی بھی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یہ گھر امریکہ کی ریاست لووا میں موجود ہے۔ نمبر 4 پر ہے ویلی ہاؤس۔ ناظرین، یہ بھوتیا گھر امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو میں موجود ہے۔ اس گھر کی ڈراؤنی داستان تقریباً 250 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ جس جگہ پر یہ گھر بنایا گیا ہے، یہاں 1852 میں ایک مشہور چور ینکی جم رابنسن کو پھانسی دی گئی تھی، لیکن کچھ سالوں بعد اس جگہ کو تھامس ویلی نے خریدا اور اپنی فیملی کے لیے ایک عالی شان گھر تعمیر کروایا۔ جب تھامس کی فیملی یہاں سیٹل ہوئی تو ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ صرف چند ماہ بعد ہی تھامس کا 18 ماہ کا بیٹا بخار سے اس گھر میں مر گیا اور کچھ ہی عرصے کے دوران تھامس کی بیٹی نے اس گھر میں خودکشی کر لی۔ اکثر رات کے وقت تھامس فیملی کو جم ینکی گھر میں نظر آتا اور ان کا سامان غائب ہو جاتا۔ ایک بار تو اچانک گھر میں آگ لگ گئی۔ آخرکار تھامس کو یقین ہو گیا کہ اس گھر میں کچھ عجیب ہے اور اس نے یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن 20 سال بعد یہ فیملی پھر اس گھر میں واپس آ گئی اور وہی بھوتیا حرکات و سکنات پھر سے شروع ہو گئیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ تھامس فیملی کے افراد مرتے گئے، لیکن فیملی کے ہر ممبر کی موت اسی گھر میں ہوئی۔ اب اس گھر کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ان سب مرنے والوں کی روحیں آج بھی اس گھر میں موجود ہیں۔ میوزیم کی انتظامیہ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اکثر اس گھر میں انہیں مرد اور عورت نظر آتے ہیں اور چند لمحوں بعد یہ سبھی لوگ غائب ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر انہیں تھامس کا بھوت بھی نظر آتا ہے جو سگار پی کر ان کے منہ پر دھواں پھینکتا ہے، اور تھامس کی بیٹی جس نے اس گھر میں خودکشی کی تھی وہ بھی اکثر گھر میں روتی نظر آتی ہے، اور بعض اوقات ٹیبل کے نیچے سے کتے کے بھونکنے کی آواز بھی آتی ہے۔ اس گھر کی کہانیاں اتنی مشہور ہوئیں کہ ٹائم میگزین نے اس گھر کو دنیا کے خوفناک ترین گھروں میں شامل کر دیا۔ نمبر 3 پر ہے کارل بیک ہاؤس۔ ناظرین، یہ گھر کینیڈا کے شہر انٹیریو میں موجود ہے۔ اس گھر کو ایک کارل بیک نامی بزنس مین نے 200 سال پہلے بنایا تھا۔ کارل اپنے 9 بچوں اور بیوی کے ساتھ اس گھر میں اچھی زندگی گزارتا تھا، لیکن پھر اس کی بیوی کی موت ہو گئی اور گھر کی ساری ذمہ داری سب سے بڑی بیٹی میری نے سنبھال لی۔ میری نے اپنا سارا وقت چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے میں گزار دیا، لیکن صرف 1 سال بعد میری کے باپ یعنی کارل بیک کی بھی موت ہو گئی۔ میری کے باپ نے مرتے وقت اپنی ساری دولت اپنے بچوں میں برابر تقسیم کی سوائے میری کے۔ میری کو صرف اپنے باپ کی وراثت سے $1 ملا، جس کی وجہ سے میری کو اپنی ساری زندگی غربت میں گزارنی پڑی۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اکثر رات کے وقت اس گھر کے باہر ایک عورت بلاؤز اور سکرٹ میں ایک سوٹ پہنے آدمی کا پیچھا کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید وہ میری کا بھوت ہے جو اپنے باپ سے اپنے حصے کا مطالبہ کرتا ہے۔ مزید جو شخص بھی اس گھر میں رہا
اس نے بتایا کہ رات کو اکثر گھر میں کسی عورت کے چیخنے، چلانے اور رونے کی آواز آتی ہے اور ان کا سامان غائب ہو جاتا ہے اور لائٹس بھی اپنے آپ آن آف ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین، نمبر 2 پر ہے ایمٹ ویلے ہارر ہاؤس۔ اس گھر کی کہانی شروع ہوتی ہے نومبر 13، 1974 کو، جب رات کے وقت اس گھر کے فرد رونلڈ ڈی فیو جونیئر نے اپنے والدین اور 4 بہن بھائیوں کو قتل کر دیا۔ اس واقعے کے 13 ماہ بعد اس گھر کو دی لٹز فیملی نے خرید لیا۔ اس گھر میں رہنا اس فیملی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ لٹز فیملی نے بتایا کہ گھر کے دروازے خود بخود بند اور کھلتے رہتے ہیں۔ رات کو بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور اکثر کوئی انہیں تھپڑ مارتا ہے۔ مسٹر لٹز کا کہنا تھا کہ جس وقت فیملی کا قتل ہوا، ہر رات اسی وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور کوئی زور سے چلاتا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، چلے جاؤ۔ اور سب سے ڈراؤنی بات یہ ہے کہ ایک بار مسٹر لٹز اور ان کے بیٹے کو کھڑکی کے باہر سے ایک سور نما آدمی نظر آیا جس کی آنکھیں لال تھیں۔ یہ چیز ان دونوں کو کافی دیر تک گھورتی رہی، پھر اچانک سے کہیں غائب ہو گئی۔ لیکن صرف 26 دن کے بعد ہی اس فیملی نے ہار مان لی اور یہ گھر چھوڑ دیا، اور یہی 26 دن یہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھلائیں گے۔ دوستو، جب اس فیملی نے اپنی سٹوری لوگوں کو بتائی تو لوگوں نے ان پر اعتبار نہیں کیا۔ پھر اس فیملی کا لائی ڈیٹیکٹر ٹیسٹ لیا گیا جس میں یہ سبھی پاس ہو گئے۔ لٹز فیملی کے ان 26 دن کے ایکسپیرینس کو 2005 میں دی ایمٹ ویلے ہارر نامی مووی میں دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ ہارر موویز کے شوقین ہیں تو آپ کو یہ مووی ضرور دیکھنی چاہیے۔ نمبر 1 پر ہے دی وائٹ ہاؤس۔ دی وائٹ ہاؤس امریکی پریزیڈنٹ کی سرکاری جگہ ہے۔ جو شخص بھی امریکہ کا صدر بنتا ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے اور کام کرنے والوں نے یہاں کچھ پر اسرار چیزوں کو نوٹ کیا۔ ایک بار برٹش پرائم منسٹر ونسٹن چرچل جب نہا کر باہر نکلے تو ان کو پریزیڈنٹ لنکن کا بھوت نظر آیا، جو کہ ان کے کمرے میں کونے میں کھڑا تھا اور ان کو گھور رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے سٹاف کو اکثر محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن جب وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو کوئی نہیں ہوتا۔ دی وائٹ ہاؤس ہسٹوریکل ایسوسی ایشن نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ واقعی وائٹ ہاؤس میں کچھ عجیب و غریب لوگ نظر آتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ولیم ہنری ہیریسن وہ پہلے امریکی پریزیڈنٹ تھے جن کی موت وائٹ ہاؤس میں ہوئی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اکثر وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ولیم چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عملے نے کافی مرتبہ پریزیڈنٹ تھامس جیفرسن کو وائلن بجاتے ہوئے دیکھا ہے، اور اکثر پریزیڈنٹ اینڈریو جیکسن بیڈ پر لیٹے ہوئے نظر آئے۔ مزید پریزیڈنٹ جارج ڈبلیو بش کی بیٹیوں کو ایک بار کمرے میں لگی آگ سے پیانو کی آوازیں سنائی دی، اور پریزیڈنٹ اوباما کی فیملی نے بھی وائٹ ہاؤس میں غیر معمولی حرکات کی تصدیق کی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود آج تک انتظامیہ نے اس بات پر کبھی کوئی نوٹس نہیں لیا۔ ناظرین، میں اگلی ویڈیو پاکستان کے 5 ڈراؤنے گھروں کے بارے میں بنانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کسی ایسے گھر کے بارے میں جانتے ہیں تو پلیز مجھے اس کے بارے میں ڈیٹیلز پرووائڈ کریں۔ میں اپنی فیس بک کی آئی ڈی اور انسٹا کی آئی ڈی کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو واٹس ایپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔